محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک میں نہایت ہی اہم عبادت جمعہ کے لیے جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے زندگی کے جزیات اور کلیات، مراسم عبودیت کی جملہ تفصیلات سے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا، جس کو عملی زندگی میں برت کر کے ہم اپنے رب کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، خوشنودی رب کے مستحق ہو سکتے ہیں اور آخرت میں فائز المرام اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ دو ایک جمعہ سے آپ مستقل رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق، استقبال رمضان سے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، حالات کے تقاضے بھی ہیں کہ انہی عنوانات کے تحت لوگوں کو کچھ تعلیم دی جائے، کچھ ان کے اندر اویئرنیس لایا جائے تاکہ وہ ان چیزوں کا کما حق حق ادا کر سکیں۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں رمضان مبارک کو یہ اہمیت، یہ فضیلت کیوں کر حاصل ہو گئی جو کسی 11 مہینے کو حاصل نہیں ہوئی، کہ اس میں سنن اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم شیاطین کو بند کر دیتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ ایسا کسی 11 مہینے کے کسی رات، کسی دن، کسی مہینے کے بارے میں نہیں کہا۔ تو یہ جو فضیلت ہے، یہ جو فرق ہے، یہ کیوں کر واقع ہوا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ مثلا آج معمول کے مطابق شہر پہلے سے اس کے ٹریفک رول، اس کا نظام جیسا چل رہا تھا ویسے چل رہا۔ اچانک اگر کسی دن غیر معمولی صفائی ہو جائے، ٹریفک کا روٹ چینج کر دیا جائے، جگہ جگہ بانس اور بلے باندھ دیے جائیں، غیر معمولی سیکورٹی ٹائٹ کر دیا جائے، کئی گنا فورس لگا دیے جائیں، تو لگتا ہے نا کہ کچھ خاص بات ہے، ورنہ تو سب دن تو شہر ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ تو خاص بات کیا ہے؟ اس رمضان مبارک میں یہ جو اہتمام کیا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی آدمی وجہ جانے بغیر اس کی اہمیت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اور یقیناً کسی چیز کی کوئی فضیلت ہوتی ہے تو اس کی بڑی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا ہم سب لوگ عام آدمی ہیں، جاتے ہیں ٹھیلا پر سے ساگ سبزی خریدنے کے لیے، ایک کھیرا والا بولتا ہے 30 روپے کلو، ایک بولتا ہے 40 روپے کلو، اور دوسرا بولتا ہے سیدھے 60 روپے کلو۔ تو اس 60 روپے والے میں کوئی نہ کوئی اہمیت ہوگی، کوئی نہ کوئی فضیلت ہوگی۔ جو آدمی اس اہمیت اور فضیلت سے ناآشنا ہے، وہ 30 والے اور 60 والے کو فرق کو سمجھ نہیں سکتا، اس کا اہتمام نہیں کر سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک اس کی اہمیت جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک واحد وجہ ہے رمضان المبارک کی، کہ ہم نے سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی تھی۔ واحد وجہ رمضان کی اس اہمیت اور فضیلت کی وہ نزول قرآن ہے۔
اور کوئی وجہ نہیں۔ 11 مہینے سے اس مہینے کو ممتاز کرنے والی کوئی چیز ہے تو قرآن کا نزول ہے۔ اب اس قرآن کی نزول کی اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے تو ہم عام دن میں اور اس مہینے میں اس کتاب میں اور دوسری کتابوں میں کوئی خاص فرق نہیں کر سکتا، اس کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں 3 مقام پر راست اس کتاب کے نزول کی اطلاع دی گئی۔ ایک سورۃ دخان میں کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور اس کے بعد یہی جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس کا پھر تعارف کروایا گیا۔ اور تیسری جگہ جو ہے وہ ہم نے سورہ قدر کی ابتدائی آیات پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ 3 جگہ اس کی تفصیلات نزول کی خبر دی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، یہ قدر کی رات تمام بلا تفریق کسی عالم اور کسی مسلک کے، یہ رمضان مبارک میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ اسی رات میں گویا آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کتاب کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا اور 23 سال میں مکمل ہوا۔ یہ کتاب ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ گزشتہ جمعہ میں شاید کچھ باتیں آئی تھی اس طرح کی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کتاب کے نزول سے پہلے عربوں کی جو صورتحال تھی وہ تہذیب، تمدن، رہن سہن، نظام حکومت، حکمرانی، سیادت، قیادت، سب معاملے میں انکلچرڈ لوگ تھے۔ انہیں ان کے پاس کوئی تہذیب ہی نہیں تھی، کوئی تمدن نام کی چیز نہیں تھی ان کے یہاں۔ رہنے سہنے کا، کھانے پینے کا بہت سلیقہ نہیں تھا، وہ تو گدیڑیے تھے، آج یہاں زندگی گزارا، کل وہاں، پرسوں وہاں۔ لیکن اس کتاب کے نزول نے ایک جملہ میں اگر کہا جائے تو اس قوم کو قوموں کا امام بنا دیا۔ ان کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں، اقوام عالم کا امام بنا دیا۔ بڑے بڑے اس وقت بھی سپر پاور اور تعلیم یافتہ اور ڈیولپ کے لحاظ سے بہت ہی معیاری قسم کے ممالک موجود تھے، لیکن تمام کا امام اس کو بنا دیا۔ اس کتاب کا تعارف قرآن مجید نے خود کرایا ہے، وہ بھی بہت ہی قابل توجہ ہے۔ قرآن نے اس کو موعظت کہا ہے کہیں، بلکہ اس سے پہلے اس بات کی اور بھی تفصیل کے لیے ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، یہ جو فمن شہد منکم الشہر جو ہے، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ کہا کہ کتاب ہم نے اس مہینے میں نازل کی، یہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کا تعارف یہ ہے، ھدی للناس ہے، بینات ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب۔ اب جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ گویا اس کی مہینے کی اہمیت فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے۔ قرآن مجید نے جو اپنا تعارف کروایا، ایک تو ھدی للناس ہے کہ یہ ہدایت ہے، مارگ درشن ہے، گائیڈ لائنز ہے، روڈ میپ ہے، یہی ہدایت کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کتاب کا چونکہ مخاطب جو ہے، مضمون جو ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ اس کتاب کا موضوع انسان ہے۔ تو یہ کتاب بنیادی طور پر سب سے پہلے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے گائیڈ لائنز ہے، انسانوں کے لیے مارگ درشن ہے، انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس بات کو اگر انسان نہ سمجھ سکے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بھی مثالیں دی گئی ہیں، اور بات کو آسان بنانے کے لیے آپ پنکھا خرید کر کے لائیے، اے سی خرید کر کے لائیے، آپ اے سی خریدنے کے لیے جائیے، وہ کمپنی آپ کو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ دے دے گی
ایک کتابچہ دے گی، ایسی کو لے جائیے اور ایسے ایسے اس کا استعمال کیجیے۔ پنکھا کے بھی باکس میں کارٹون میں ایک کتابچہ رکھا ہوا ہوتا، معمولی موبائل خریدنے کے لیے جائیے، اس کے باکس میں بھی ایک کتابچہ رکھا ہوتا کہ اسی کتابچہ کے مطابق اس موبائل کا استعمال ہوگا تو موبائل ٹھیک سے کام کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ اب آپ اس کو لے آئیے اور کہیے کہ اس کتابچہ میں لکھا ہوا ہے جب فون آئے ریسیو کرنا ہو تو آپ گرین بٹن دبائیں گے۔ آپ کہیے کہ نہیں، 25,000 کا موبائل ہم نے خریدا ہے اور کمپنی کی بات کیوں مانیں گے، ہم اپنی بات مانیں گے۔ جیسے ہی فون آئے گا ریسیو کرنا ہوگا ہم ریڈ بٹن دبائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس فون کو ریسیو کروا دے۔ تو اس کتاب کائنات کو وجود میں لانے کے بعد، انسانوں کو اس زمین پہ بھیجنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایک بک لیٹ دیا، ایک کتابچہ دیا کہ اس کو لے جائیے، اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ یہ آپ کا روڈ میپ ہے، کیسے کیسے آپ کو رہنا ہے، مخلوق سماج میں کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، دکان میں کیسے رہنا ہے، جی تعلیمی ادارے میں کیسے رہنا ہے، بیوی بال بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور اس سے آگے اگر آپ کو پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جانا ہے تب کیسے رہنا ہے۔ اسی بک لیٹ کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے رہے تو آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے۔ لیکن آپ نے اگر اس کو بالائے طاق رکھ دیا اور اس کے بعد آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی موبائل، اسی کمپیوٹر، اسی اے سی کی طرح سے ہماری زندگی ہینگ ہوتی رہے گی۔ تو آج پوری انسانیت کی زندگی جو ہینگ ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کمپنی کے مالک احکم الحاکمین خالق کائنات نے وہ کتابچہ دیا تھا کہ لے جاؤ بھائی، اسی کتاب کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہم لوگوں نے اس کو لا کر کے طاقوں میں سجا دیا۔ وہ ماہر القادری، علامہ ماہر القادری کی نظم ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دودھوں کو پلایا جاتا ہوں۔ کیا یہ اس کتاب کے نزول کا مقصد رہ گیا کیا؟ جو کتاب آئی تھی زندگی گزارنے کے لیے روڈ میپ کے طور پر، اس کو آپ نے طاقوں میں سجا دیا، حریر و ریشم کے جزدان میں بند کر دیا۔ جب قول و قسم دینے کی باری آئی تو اٹھا کر کے قول و قسم لے لیا۔ پارلیمنٹ میں، کورٹ میں، کچہری میں جب ضرورت پڑی حلف لینے کی تو کتاب اٹھا کر کے حلف لے لیا، اس پہ ہاتھ رکھ کر کے حلف لے لیا۔ جب جلسوں میں قرآن پڑھنے کی بات آئی تو سبع قرات نہیں، 10 قراتوں کا مظاہرہ کر لیا۔ کیا اس سے کتاب کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ کیا کبھی مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تبرک تقدس ایک الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے۔ یقیناً اس کتاب کا احترام کا تقاضا ہے کہ اس سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو اہتمام کے ساتھ کھولا جائے، اہتمام کے ساتھ رکھا جائے۔ حریر و ریشم نہیں، اس سے بھی قیمتی کپڑے میں لپیٹ کر کے رکھا جائے۔ لیکن اس کتاب کا یہ حق کبھی ادا نہیں ہوگا جب تک اس کو پڑھا نہ جائے، اس سے ہدایت نہ حاصل کیا جائے۔ کیا کسی یہاں سے آپ کو گاندھی میدان جانا ہو اور روڈ میپ آپ کو دے دیا جائے اور کہا جائے بیٹا ذرا پانی میں ڈال دینا اور اس کو گول کر کے پی لینا، تم گاندھی میدان پہنچ جاؤ، کبھی پہنچ جائیں کیا آپ؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو کتاب کو آپ نے گویا اس کو ٹھیک ہے گول کر کے پی رہے ہیں آپ، عقیدت، محبت، احترام ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو آپ اس سے ناآشنا ہوں گے۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل کرنا ناگزیر ہے، اور یہ کتاب اپنا تعارف یہ کراتی ہے کہ ہم ہدی للناس ہیں، ہم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، عام جو برادران وطن ہیں، عام جو شہری ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ وزیر اعظم کے لیے بھی ہدایت ہو سکتا ہے، ہدایت ہے، اور ایک رکشہ پولر کے لیے بھی ہدایت ہے کتاب۔ تو کتاب کسی کی مروسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے یہ کتاب نازل کی ہے۔ سب کو پڑھنا چاہیے، سب کو اپنا راستہ معلوم کرنا چاہیے، تبھی اس کتاب کا حق ادا ہوگا۔ یہ کتاب کا ایک تعارف موعظت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ آپ کو نصیحت حاصل کرنا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، میاں بیوی سے ڈیلی کھٹپٹ ہوتا ہے، آپ کو باپ بیٹے میں لڑائی ہوتی ہے، کالر پکڑا پکڑی ہوتی ہے،
آپ اس کتاب سے نصیحت حاصل کر لیجیے. آپ کتاب کھول کے الٹ کے پڑھیے, دیکھیے اس کتاب کے اندر وہ نصیحت موجود ہے, اس کتاب کے اندر وہ چیزیں موجود ہے. اس کتاب کا ایک تعارف یہ بھی کروایا گیا, شفاء لما فی الصدور. یہ کتاب جو ہے دلوں کے روگ جو ہے اس کا علاج کرنے والی کتاب ہے. یہ اس میں وہ نسخے کیمیا موجود ہے, وہ چیز موجود ہے جس کا اگر آپ کا ہارٹ, آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے, زنگ آلود ہو چکا ہے, گندگیوں میں لت پت ہو چکا ہے, برائیوں کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا, آپ اس کتاب سے ہدایت حاصل کیجیے نا, شفا حاصل کیجیے نا. شفاء لما فی الصدور ہے یہ. آپ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو آپ کو دل کی جو بیماری لگ گئی ہے اس کا ایک ہی علاج ہے, اس کتاب سے ہدایت حاصل کی جائے. اس کتاب کا تعارف رحمت بھی کروایا گیا ہے. یہ کتاب رحمت ہے, رحمت. آج سب سے زیادہ رحمت کے ہم محتاج ہیں. ہمارے اوپر ظلم, زیادتی, معاشی پریشانی, ناکہ بندیاں, اب تو مسجد میں بھی آنے, لاؤڈ اسپیکر کی پابندیاں, یہ سب چیزیں کیسے دور ہوں گی؟ دنیا کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. اللہ کی رحمت اگر سایہ فگن ہو جائے, یہ چیزیں, یہ بیماریاں, یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ سب مصیبت ہے, زحمت ہے. کچھ لوگ زحمت پر کے کھڑے ہو گئے ہیں. ان تمام زحمت کو اگر آپ کو دور کرنا ہے تو رحمت والی کتاب کو کھول کر کے پڑھنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ اس کتاب میں ہمارے لیے رحمت کی کیا کیا چیزیں بیان کی گئی. یہ سب قرآن کے موجود اصطلاحات یا تعارف کے جملے ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کوئی ہم نے نئی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے. یہ عین قرآن مجید نے خود اپنا تعارف کروایا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب سے رحمت بھی حاصل کریں. اور یہ زحمت کے زمانے میں ہم جی رہے ہیں, تو اس کتاب کو اگر پڑھا جاتا ہے تو اس سے ہم رحمت حاصل کر سکتے ہیں. اب صورتحال کیا ہے؟ وقت نہیں ہے صورتحال کو بیان کرنے کا. کتابوں سے عقیدت, محبت, پڑھنے کا عمل جاری ہے. ایک ایک ختم قرآن مجید تراویح میں بھی پڑھا جا رہا ہے. لوگ بھی کئی ختم قرآن مجید کر رہے ہیں ماشاءاللہ. قرآن مجید الحمدللہ پورے حفاظت کے ساتھ موجود ہے ہمارے درمیان. یہ ساری باتیں, لیکن دل ہے وہی علامہ ماہر القادری کی زبان میں, دل ہے کہ نم ہوتی ہی نہیں, دل ہے کہ جھکتا ہی نہیں. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے قلوب, ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق, اور اس حق کے سامنے جھک جائے اللہ نازل کیا. بھائی دل کو بھی نم کیجئے, دل کو بھی نرم کیجئے, اس کو بھی جھکائیے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک کالا کلوٹا حبشی حافظ قرآن پڑھ رہا تھا. نہ سر پر ٹوپی تھی, نہ داڑھی تھی. یقین جانیے اس قدر وہ رو رہا تھا تراویح میں, حافظ تھا وہ, اس قدر رو رہا تھا کہ زار و قدار بار بار سنبھالتا تھا اور روتا تھا, اور تمام مختلف بھی زار و قدار رو رہے تھے. ہمارے حفاظ جب قرآن پڑھتے ہیں, مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, قرآن سے وہ تنفر پیدا کرتا ہے. ہر رکعت میں نہیں, نمازوں کے بیچ میں لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ختم ہو تب ختم ہو. کیا بنا رکھا ہے قرآن کو؟ قرآن کو آپ نے کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کہے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے کہ رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ رکھا تھا, ہماری کتاب کو, قرآن مجید کو ان لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا, ہم نے کتاب کو مہجور بنا دیا ہے. کتاب کا حق ادا ہونا چاہیے, پڑھنے کا حق ادا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بغیر سمجھے بھی اگر پڑھا جاتا ہے یقیناً ثواب ملتا ہے, لیکن اس کا جو مقصد حقیقی ہے کریں گے اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے اہتمام کے ساتھ پڑھنا پڑے. صحابہ کرام ایک سورہ کو پڑھنے کے لیے بعض مفسرین صحابہ کے بارے میں آتا 10 سال لگا دیتے تھے. ہمیں کیا جلدی ہے کہ 20 دن میں, 7 دن میں, 5 دن میں قرآن کو ختم کر دیا. مقتدی کے پلے کچھ نہ پڑے بلکہ وہ سنتا ہی نہیں بیچارا, قرآن کی توہین ہوتی رہتی ہے. یہ بہت ہی عجیب المیہ ہیں. ہم بھی اس پر قابو پانے سے قاصر ہیں, اس پر قابو پانے سے ہم بھی قاصر ہیں. نزول قرآن کا اشرا جو ہے وہ آخری اشرا ہوتا ہے. اس ہفتے میں تو ساری مسجدوں میں تراویح ختم ہو جاتی. قرآن کو سننا اور سنانے کا عمل بند ہو جاتا ہے. یہ قرآن سننے سنانے کا عمل یہ مسنون عمل ہے. ہر سال جبرائیل امین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے, اور آخری سال جو وصال کے سال تھا وہ ایک مرتبہ نہیں, 2 دور ختم قرآن مجید کروایا.
سنایا اور سننے اور سنوانے کا عمل کروایا. تو یہ سننے اور سنوانے کا اہتمام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، تب جا کر کے قرآن مجید کا حق ہوگا. اور قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. میں بار بار نوجوانوں سے کم کہتا ہوں کہ بھائی انگریزی آپ کی زبان تھی کیا؟ کیمسٹری اور فزکس، میتھمیٹکس، بایولوجی کس قدر مشکل کتاب ہے. میں تو اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کی کتاب الٹ کے دیکھتا ہوں تو ایسی بند کر دیتا ہوں، اتنی مشکل کتاب ہے. اور یہ کتاب جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ہم نے اس کو حل مدکر، سمجھنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے، اس کتاب کو آپ نے بغیر سمجھے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کون سا ہے؟ کیا ظلم کیا تھا اس کتاب نے؟ ساری کتابیں آپ سمجھ کر کے پڑھیں. جب سمجھ میں نہ آئے تو فوراً ٹیچر سے، استاد سے، کوچنگ کے مالکان سے رجوع کریں. اور یہی ایک کتاب مظلوم ہے جس کو سمجھ کے بغیر پڑھا جائے. بعض لوگوں نے تو یہ باتیں ہی پھیلا دی یہ صرف علماء کے سمجھنے کی کتاب ہے. یقیناً علماء بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، عربی زبان، قرآن کی زبان سے آشنا ہے. لیکن انہی علماء کرام نے تو ہمارے اور آپ جیسے کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہندوستان کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کے تقویٰ کا قائل نہیں ہے، علم اور فضل کا قائل نہیں؟ اگر انہیں معلوم تھا کہ قرآن عام آدمی کے لیے نہیں ہے تو کیوں فارسی زبان میں ترجمہ کر دی؟ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ترجمہ کر دی؟ شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیوں ترجمہ کر دیا؟ احمد رضا خان نے کیوں رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ترجمہ کر دیا؟ اور بھی دیگر مفسرین کا آپ نام لے لیجیے، مولانا مودودی علیہ الرحمہ ہو اور دوسرے مفسرین ہو، تمام لوگوں نے ترجمہ تو عوام کے لیے ہی نہیں کیا ہوگا. علماء کیا ضرورت ترجمہ؟ بھائی مجھے تو عربی آتی ہے، ہم تو اتنا سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو عام لوگ ہیں ہندی میں، انگریزی میں، فارسی میں، ملیالم میں، تیلگو میں، ہندوستان کی تو ساری زبان میں ترجمہ ہو گیا. تو اس ترجمہ کو تو پڑھنا چاہیے نا، سمجھنا چاہیے، تبھی تو اس کا حق ادا ہوگا. وقت نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 1 سال آپ محنت کریں. اگر آپ کی زندگی بحیثیت باپ ناکام ہو رہی ہے، بحیثیت بیٹا ناکام ہو رہی ہے، بحیثیت سماجی کارکن ناکام ہو رہی ہے، بحیثیت ایک مربی ناکام ہو رہی ہے، بحیثیت بزنس مین ناکام ہو رہی ہے، بحیثیت پولیٹیکل لیڈر ناکام ہو رہی ہے، تو ایک مرتبہ آپ اس کتاب ہدایت کو اٹھا کر کے پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تبدیلی آتی کہ نہیں آتی. اور آج سے شروع کیجیے، عہد کیجیے کہ ہم ایک ختم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں گے، اس کتاب پر عمل کریں گے. یہ کتاب آئینہ ہے، جیسا ایسا یہ چہرہ دکھائے گا ویسا ہم ایکشن کریں گے. پھر دیکھیے زندگی میں کتنا بڑا انقلاب برپا ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کتاب ہدایت سے اپنا رشتہ اس رمضان المبارک میں مضبوط اور مستحکم کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. یہ کتاب بھی اور یہ رمضان بھی بندوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے. لہذا شفاعت کے مستحق بننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کتاب سے رشتہ بھی مضبوط فرمائے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا